وہ ہوگی۔ پہلے مقرر ہیں عمار سمی، گلاب دیوی ایجوکیشنل کمپلیکس لاہور سے۔ جی یور ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ جذبات زندگی کا ایندھن ہوتے ہیں صدر علی وقار۔ انسان کو زندگی کی ٹھوکروں سے بچ کر چلنے کے لیے درکار قوت محرکہ انہی جذبوں کی عطا کردہ ہے۔ ان جذبوں میں جہاں ایک جانب پیار، محبت اور الفت مثل گل اپنی چاشنی اور خوشبو بکھیرتے ہیں، تو وہیں دوسری جانب غیظ، غضب اور غصہ بھی مانند خار موجود ہوتے ہیں۔ غصے کے نقصانات اور ہلاکتوں پر مذہبی دلائل، سائنسی اور نفسیاتی حقائق اور تاریخی واقعات سے کتاب زیست کے اوراق ابیض مصنفین اور مورخین کی قلموں سے سیاہ ہو چکے۔ ازمنہ اولیٰ سے لے کر ساعت جاریہ تک سطح انفرادیت اور اجتماعیت پر غصے کی تمام تر ہولناک تباہ کاریاں ہم سب پر مکمل طور سے واضح ہو رہا ہیں کہ ذی وقار یہ غصہ جب بھی عقل انسانی پر غالب آیا تو کبھی پشاور میں ننھی معصوم محض شور کرنے پر اپنے ہی چچا کے ہاتھوں قتل کر دی گئی۔ احسن تقویم کے سانچے میں تخلیق کردہ حضرت انسان جب غصے کے ہاتھوں اسفل السافلین کی نہج پر اترا تو کبھی سوویت یونین اور کبھی ریاست ہائے متحدہ امریکہ جیسی ریاستوں اور سپر پاورز کے ہاتھوں ملک عراق، افغانستان اور سرزمین لیبیا و شام کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ اس غصے نے جب شعور انسانی کو مات دی، جب اس غصے کی بدولت حواس انسانی عنقا ہوئے، تو کبھی بہادر شاہ ظفر کے سامنے نوآبادیاتی انگریزوں نے تشتریوں میں اس کے 10 بیٹوں کے سر پیش کیے، اور کبھی ہلاکو خان کے ہاتھوں 20 لاکھ عراقی باشندوں کے سروں سے انسانی مینارے تشکیل دیے گئے۔ اور ذی وقار آج بھی یہ غصہ جب عقل انسانی کو معوف کروا کر انسان سے غلط فیصلے کروائے تو کشمیر، چیچنیا، روہنگیا اور تیسری دنیا کے مظلومین کی آہو بکا تاحال ان فضاؤں میں گونجتی ہے کہ کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے، کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے، جس نے قتل کیا ہے وہی مدعی، قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا، لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا۔ قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا، لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔